حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس قرآن کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے اوپر، اللہ پر ہم ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ یہ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے درس میں ہم نے 2 آیات میں کافرین کا ذکر کیا، اب یہاں 8 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک یہ 13 آیات ہیں جہاں ہم منافقین کا ذکر پڑھیں گے۔ اور منافق جو ہوتا ہے وہ کافر پر بھاری ہوتا ہے۔ منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کفر کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ من یقولو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کا ظاہر جو ہے ان کے باطن کے خلاف ہے، ان کا باطن جو ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے، یعنی ان کا تضاد آ رہا ہے کہ وہ ظاہراً تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن باطناً جو ہے ان میں مسائل ہیں کہ وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی حق بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ سوجھ بوجھ انہیں ہے کہ یہ بات حق ہے، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے، اگر نہیں چلیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ بات بھی جانتے ہیں، لیکن ان کی جو طبیعتیں ہیں وہ حق کو قبول کرنے سے قاصر ہیں، حق بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو رب کائنات جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس آیت سے چند باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ سمجھ آئی کہ نہیں کہ ظاہراً کافر جو ہیں کتنے مقصد ہے کہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بڑے بڑے رفاعی ادارے بنائے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان جو ہے یہ اندر کی تصدیق کا نام ہے، کسی چیز کو اپنے دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے نبی اور رسول ہیں، جو دین حضور لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، حق کو قبول کرے، ضروریات دین کا انکار نہ کرے، یہی ایمان ہے۔ اب کفر کیا ہے؟ ان باتوں کا ظاہراً تو اقرار کرے، اندر سے کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا ظاہراً اقرار کرے، لیکن دل سے اس کو تسلیم نہ کرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ظاہراً اقرار کرے لوگوں کے سامنے، لیکن دل سے اسے قبول نہ کرے، شریعت کے احکامات کو ظاہراً تو مانے لیکن باطناً جو ہے ان کو تسلیم نہ کرے، تو پھر یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے، اور منافقت جو ہے یہ کفر کا پرلا درجہ ہے، یعنی کفر سے بھاری جو ہے وہ منافقت ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ کافر جو ہوتا ہے نا، کافر، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جی کافر ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے کفر کو چھپائے رکھتا ہے،
اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتا، اور ظاہراً وہ آپ کو کہے گا کہ میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی شریعت پہ چلتا ہوں، یہ دیکھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی درود پڑھتا ہوں، سارے کام کرے گا، لیکن اندر سے اسلام کی اساس کو کاٹ دے گا، دین اسلام کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، یہ اس میں بات ہوگی۔ اور ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد آ جائے، ظاہراً کچھ کرے اندر سے کچھ کرے، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کہا گیا، کیوں تم ایسی بات کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہو، یعنی عملاً اس میں تضاد آ رہا ہو، منہ سے کچھ کہتا ہو عملی طور پر کچھ کرتا ہو، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے وَمِنَ النَّاسِ کے اندر اشارہ فرمایا کہ منافقوں میں سے کچھ لوگ، اس کے کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ جو ہے بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا آ رہی ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ منافق کا جو ذکر ہے وہ کسی وصف یا خوبی کے ساتھ جو ہے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کو صرف محض انسان کہنا یا صرف بشر کے لفظ سے ان کا ذکر کرنا، اس میں بھی ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور افضل البشر ہیں، حضور سید البشر ہیں، ان القابات سے حضور کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ حضور کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ عظمت سے کرتے ہیں اور شان سے کرتے ہیں۔ ہو حضور کا دیوانہ، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی، اور عام لفظوں میں حضور کا ذکر کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ حضور کو القابات سے یاد کرتا ہے اور بڑی محبت سے یاد کرتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ کون جی؟ منافقین جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی منافقین کا کام ہے وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہراً تم دیکھو گے سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا، بڑے صوفی باصفا بنے ہوں گے، ظاہراً حلیہ اسلام کا ہوگا، لیکن اندر سے کام شیطان کے ہوں گے۔ جی سمجھ لیں میری بات کو، یہ منافق کا کام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین، وہ منافق جو ہے اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کتنے دن تک ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے اسلام کے لبادے میں آ کر۔ اور ایسی کالی بھیڑیں مولویوں میں بڑی موجود ہیں، پیروں میں بھی موجود ہیں، جو شریعت کے احکامات سے واقف نہیں ہیں لیکن شریعت کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ پا نہ پڑی تو وقت نو پھڑی، دین پڑھا نہیں اور دین کی تشریحات کرنے لوگ بیٹھ گئے۔ جب دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کی تشریحات کیسے کر سکتے ہیں؟
تشریعات وہی کرے گا جو دین کو پڑھ کر آیا ہے، جس نے پڑھا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، دین کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، صحابہ کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو یہ کیوں کہا گیا؟ یہ آیت کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ ایمان والے پڑھیں اور ان منافقین کی چالوں سے بچ جائیں، ان کے چنگل میں نہ آئیں، کیونکہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، اور جو بندہ ان کے ساتھ ان کی باتوں میں شامل ہو جائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور اسے وما یشعرون، رب فرماتا ہے انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کب وہ ایمان سے کفر کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ آپ سے کوئی بات چھپ سکتی ہے، مجھ سے چھپ سکتی ہے، زید عمر بکر سے چھپ سکتی ہے، لیکن اللہ سے کوئی بات چھپائی جا نہیں سکتی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ اللہ کے نائب ہیں، حضور اللہ کے خلیفے ہیں۔ اب جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ حضور کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، جو حضور کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور ان کی یہ جو کوشش ہے منافقین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ناکام بنا دے گا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرما دیا، حضور سب جانتے تھے، منافقین کے بارے میں حضور سب جانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کے بارے میں بتا دیا۔ بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے گا، نہ رسول پر چلے گا، اور نہ کامل مومنین پر چلے گا، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ایک بندے میں تھوڑا سا عیب پایا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اس میں بڑے عیب ہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی کسی سے ہو جائے کہتے ہیں اس میں بڑی غلطیاں ہیں۔ تو اب ظاہر اور باطن کا جو تضاد ہے نا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ انسان کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ جو اس کے اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے، جو باہر ہے وہی اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس بیٹھا کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وہ غلط بھی ہے تو کہا تم بھی ٹھیک ہو، اسلام کے ماننے والے کہا تم بھی ٹھیک ہو، سب کو ٹھیک کہہ دیا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمیشہ حق بات پر قائم رہو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم نے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیا، اپنی قبر کو بھی بہتر بنا لیا، اور اپنی جنت کو بھی بہتر بنا لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن کا جو تضاد ہے یہ بہت بڑا عیب ہے، اور یہ منافقت جو ہے ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ ایسا عمل جو ہے انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جس آدمی کے قول اور فعل اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ یعنی کسی کے سامنے کوئی جھوٹ مارے، کسی کے سامنے کوئی جھوٹ بولے، کبھی کوئی بات کرے کبھی کوئی بات کرے، اس کی بات میں مضبوطی نہ ہو، اس کے اندر کچھ چل رہا ہو باہر کچھ چل رہا ہو، تو اس کو کہا گیا ہے منافقت۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی عملاً
جو اعتقادی منافقت ہے وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں بڑے طبقے کے، جو لوگوں میں معاشرے میں بڑے طبقے کے لوگ شمار ہوتے ہیں، ان میں اکثر اعتقادی منافقت پائی جاتی ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں لا علمیت کی بنیاد پر ان میں جو ہے عملی منافقت پائی جاتی ہے، یعنی وہ عملی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور جو بڑے راہبر رہنما بنے ہوتے ہیں لوگوں کی نظر میں وہ اعتقادی ان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے عقیدے درست نہیں ہوتے، تو جو عوام الناس ہوتی ہے ان میں ذرا عملی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم سب کو جس کے اندر یہ کمزوریاں ہوں، قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے کے بعد سننے کے بعد اپنی ان غلطیوں کو ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔